غیبت کے حوالے سے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ حجرات کے اندر فرمایا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ کہ تم میں سے بعض لوگ بعض دوسرے لوگوں کی غیبت نہ کریں۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اللہ رب العزت کو غیبت اتنا ناپسند ہے کہ اسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دے دیا۔ بالکل ایسا ہی۔ یعنی اس کے بارے میں ہم ذرا تصور کر لیں کہ کیا معاشرے کے اندر کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ اس کا بھائی اس دنیا سے چلا جائے اور اس کی ڈیتھ باڈی اس کے سامنے رکھی ہو اور وہ اس کو کھرچ کر کھانا شروع کر دیں؟ یعنی ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر معاشرے کے اندر یہ جملے اگر آپ ادا کر دیں تو لوگوں کے چہرے کے تاثرات بگڑ جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام بہت ہی برا ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک کسی مومن کی برائی کرنا بالکل ایسے ہی برا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کسی انسان کی برائی کو اس طرح پسند نہیں فرماتا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ اس کے ساتھ کیوں تشبیہ دی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مردے کے گوشت کھانے کے ساتھ تشبیہ دی کیوں دی؟ تو اس کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے تو کوئی انسان اگر اس کی میت کے ساتھ، اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ اگر کوئی حرکت اگر کرنا چاہے، اس کو مارنا چاہے، پیٹنا چاہے، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ چونکہ روح نکل چکی ہے اور وہ مردہ حالت میں اب زمین کے اوپر پڑا ہے۔ اب وہ آدمی کہ جو ہمارے سامنے نہیں ہے، ہماری محفل میں نہیں ہے، ہماری مجلس میں نہیں ہے، ہم اس کی برائی اگر بیان کریں گے تو وہ بیچارہ اپنا دفاع نہیں کر سکے گا۔ اس عنوان سے یہ بالکل اسی مردے کی طرح ہے کہ اپنا دفاع نہیں کر پاتا۔ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ جس طرح آپ نے بھی کہا نا کہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان کی پردہ پوشی کرے، اس کے اندر عیب ہیں، اس کے اندر خامیاں ہیں، تو وہ عیوب اور خامیاں جو ہے وہ اس کے اندر مخفی رہیں۔ اللہ رب العزت کے جہاں بہت سارے اسماء گرامی ہیں، وہاں پر ایک جو اہم اسم گرامی ہے وہ ستار العیوب ہے۔ بے شک۔ ستار العیوب کا مطلب عیوب کے اوپر پردہ ڈالنے والی ذات یہ نہیں، عیوب کے اوپر بہت زیادہ پردہ ڈالنے والی ذات۔ ستار عربی گرامر کے اعتبار سے صیغہ مبالغہ، بہت زیادہ پردہ ڈالنے والا، یعنی اللہ رب العزت خود بندوں کے عیوب کے اوپر، ان کی خامیوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، اور وہ ہم سے بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کے عیوب کے اوپر پردہ ڈالیں۔ اور غیبت کا جہاں تک تعلق ہے، غیبت اس برائی کو کسی انسان کی غیر موجودگی میں بیان کرنا ہے کہ جو اس کے اندر پائی جاتی ہو، اور اگر خدا نخواستہ اس میں اگر نہ پائی جاتی ہو تو پھر یہ بہتان ہے۔ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر روایت کے مطابق پوچھا کہ یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ تو آپ نے یہی فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کا اس طرح تذکرہ کر لو کہ اگر وہ سن لے تو اسے برا لگے۔ پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر وہ برائی اس میں پائی جاتی ہو، آپ نے ارشاد فرمایا اگر پائی جاتی ہو تو یہی غیبت ہے، اور اگر نہ پائی جاتی ہو تو وہ تو بہتان ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں نا کہ ہم جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں، یہ برائی تو اس کے اندر پائی جاتی ہے، یہ صرف ایک بہانہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی سچ کو بولنے سے روکا ہے کہ آپ یہ سچ نہ بولیں، یعنی دوسرے کے اندر جو برائی ہے اس برائی کو دوسروں کے سامنے اجاگر نہ کریں، نہ اچھالیں۔ کیوں؟ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پردہ ڈالا ہے، اور وہ آدمی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی برائی جو ہے وہ سامنے آ جائے، تو یہ اس کی اجازت